السلام علیکم دوستو، میں ہوں شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو زون انڈیا۔ دوستو، یہ میرا پہلا ویڈیو ہے اور اس چینل پر میں بہار بورڈ کے 10ویں اور 12ویں کلاس کے بچوں کو اردو ایگزام کی تیاری میں مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل میں دیکھا کہ آج میں آپ کو حمد، نعت، منقبت اور قصیدہ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ تو آئیے وقت کو بنا برباد کیے دیکھتے ہیں کہ حمد کیا ہے، نعت کسے کہتے ہیں، منقبت کیا ہے اور قصیدہ کیا ہے۔ دوستو، ابھی آپ کے موبائل اسکرین پر 10ویں کلاس کی اردو بک درخشاں دوم کے پیج نمبر 1 کا PDF نظر آ رہا ہے۔ اس PDF کے پہلے جملے میں بتایا گیا ہے کہ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، اور یہ جملہ آپ کے لیے سوال بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایگزام میں پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حمد کے معنی خدا کی تعریف۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اصناف صنف کی جمع ہے۔ صنف کی جمع ہے اصناف۔ صنف کا معنی ہوتا ہے قسم، پرکار، ٹائپ، یعنی کہ حمد جو ہے شاعری کا ایک ٹائپ ہے، ایک شاعری کا ایک پرکار ہے، ایک قسم ہے، نظم کی ایک قسم ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے یہاں کہ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ مقبول کے معنی ہوتے ہیں پاپولر کے، پاپولر یعنی کہ لوگوں میں مقبول ہے، لوگ اسے پڑھنا چاہتے ہیں، پاپولر ہے۔ صنف تو بتا دیا گیا ہے، صنف کے معنی ٹائپ۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ صفات مطلب خوبی، اچھائی۔ تو حمد میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اب ایک سوال یہاں اور آپ کے لیے بن رہا ہے، آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حمد میں کس کی صفات بیان کی جاتی ہے؟ تو خدائے رب العزت کی صفات، حمد میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ حمد میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ آگے آتے ہیں۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طب آزمائی کی ہے۔ اردو کے تمام شاعر، اکثر و بیشتر شاعروں نے اس صنف میں طب آزمائی کی ہے۔ طب آزمائی کی ہے مطلب لکھنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو آزمایا ہے، اپنی طبیعت کو آزمایا ہے۔ اردو کے لگ بھگ شاعر نے حمد لکھی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔
چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے. متبرک، متبرک برکت والا. ہم لوگ بھی کوئی کام جب شروع کرتے ہیں تو خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں. اس لیے شروع کرتے ہیں کہ برکت ہوتا ہے، برکت والا ہے. دوسرا مقدس ہے، پاک ہے. خدا کا نام، خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے. اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے. حمد میں خامہ فرسائی کی ہے. خامہ فرسائی، خامہ فرسائی، حمد میں خامہ فرسائی کی ہے. خامہ فرسائی کی ہے مطلب لکھا ہے. خامہ مینس ہوتا ہے پین، قلم. خامہ فرسائی مینس لکھنا. تو ہر چھوٹے بڑے شاعر نے، ہر بڑے چھوٹے شاعر نے حمد لکھی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے. قدرت سخن، اپنے لکھنے کا جو قدرت ہے ان کو اللہ نے دیا ہے، جتنا ان کا مظاہرہ کیا ہے. ہر شاعر کا اپنا الگ الگ قدرت ہے. آگے آتے ہیں. خدا خالق کائنات ہے. خدا، ایک سوال یہاں پر بھی ہے آپ کا. تو خدا خالق کائنات ہے. آپ کو سوال پوچھا جائے گا، اور یہ سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ کائنات کا خالق کون ہے؟ خالق مینس بنانے والا. کائنات کو کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا، اللہ نے بنایا. یہاں کہا جا رہا ہے خدا خالق کائنات ہے، یعنی کہ خدا نے کائنات کو بنایا ہے، دنیا کو بنایا ہے. کائنات مینس دنیا، دنیا کو پیدا کیا ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے. مطلب ہر چیز پر قادر ہے، بالکل قادر ہے، بالکل قادر ہے. اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے. یگانہ، یگانہ اور یکتا ہے. اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے. یگانہ اور یکتا، یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. یگانہ مینس اکیلا، لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. یگانہ اکیلا، یکتا مینس بھی اکیلا، لا شریک. تو یہاں بتایا جا رہا ہے اس کی ذات، اس کی ذات مطلب کس کی ذات؟ خدا کی ذات. اس کی ذات یگانہ، اکیلا اور لا شریک ہے. یگانہ اور یکتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ. چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. حمد کے جو اشعار ہیں اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ کی ہی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. حمد میں اللہ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، صرف اللہ کی ہی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ خدا کے صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے کراں ہے. اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کے بے شمار صفتوں کو بیان کرے. یہاں بتایا گیا ہے کہ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، خدا کے صفات، خدا کی خوبی کی کوئی حد نہیں، لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی سیما نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے. اور وہ بحر بے کراں ہے. بحر مینس ہوتا ہے سمندر. ہم لوگ مہاساگر کہہ سکتے ہیں، ساگر، مہاساگر، بحر. اور یہاں بے کراں ایک لفظ جڑا ہوا ہے، بحر بے کراں، یعنی کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. بے کراں مینس جس کا کوئی
کنارہ نہ ہو، بحر بے کراں، ویسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ کہا گیا ہے چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کراں ہے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر سارے سمندر کے پانی کو آپ سیاہی بنا لیجئے اور خدا کی تعریف لکھنی شروع کیجئے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے یہاں کہ خدا کے صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کراں ہے، مطلب ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ تو شاعر کے لیے بھی بہت بڑا میدان ہے حمد لکھنے کا، کہ آپ جتنا چاہیں آپ بیان کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں، جتنے لوگ چاہیں، جتنے شاعر چاہیں، الگ الگ طرح سے خدا کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، اور یہی حمد کی خاص خوبی ہے۔ حمد کی یہی خاص خوبی ہے کہ اللہ کی صفات لامحدود ہے۔ یہی حمد کی خاص خوبی ہے۔ یہاں تک آ گئے ہم لوگ، آگے دیکھتے ہیں۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ حمد کو سمجھ گئے ہیں کہ حمد میں اللہ رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ نعت میں، یہ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ مدحیہ مطلب قابل تعریف، تعریف کے لائق، یعنی کہ ایسے اشعار جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ ان کی خوبی بیان کی جاتی ہے، ان کی اچھائی بیان کی جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حمد میں حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین جو اسلام کے کو اچھی طرح سے، اسلام سے بہت زیادہ نزدیک تھے، جو اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، بزرگان دین، خلفائے راشدین، چار خلیفہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چار خلیفہ ہیں، وہ چاروں خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ خلیفہ کی جمع خلفہ، یہ جو خلفہ یہاں پر ہے، یہ خلفہ، یہ خلیفہ کی جمع ہے۔ خلیفہ من سے ایک خلیفہ، خلفہ من سے ایک سے زیادہ خلیفہ۔ خلفائے راشدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار خلیفہ جو تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خلفائے راشدین ہم لوگ سمجھ گئے، بزرگان دین بھی سمجھ گئے، جو اسلام سے قریب، اللہ کے قریب جو تھے، اور بزرگان دین، خلفائے راشدین، اور اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ اولیاء، ولی کی جمع ہے اولیاء، اللہ کے ولی، یہ بھی اللہ کے قریب ہی ہیں، جو ولی ہیں اللہ کے قریب ہی ہیں۔ تو منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا
حمد میں اللہ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ اب آخر میں ہے قصیدہ۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں، کسی بھی عام آدمی کے، جو ان کی خوبی ہے، جو اچھائی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو قصیدہ میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عام انسان، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اوصاف وصف کی جمع ہے، وصف کی معنی بھی خوبی کے ہوتے ہیں، اس کی جمع اوصاف ہے۔ حمیدہ مینس ان کے جو اچھی خوبی ہے، اوصاف حمیدہ، اچھی خوبی جو ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا کہ حمد، نعت، منقبت اور قصیدہ نظم کے ہی اصناف ہیں، نظم کے ہی ٹائپ ہیں، نظم کے ہی پرکار ہیں، نظم کے ہی قسم ہیں، اور ان چاروں اصناف میں صفات بیان کی جاتی ہے۔ ان چاروں اصناف میں حمد، نعت، منقبت، قصیدہ، ان چاروں اصناف میں صفات بیان کی جاتی ہے۔ حمد میں اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہے، نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جاتی ہے، منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں کسی بھی عام آدمی کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے حمد، نعت، منقبت اور قصیدہ کو جاننے کی کوشش کی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شبنم کمالی اور ان کی لکھی ہوئی حمد کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ میرا پہلا ویڈیو تھا، جو بھی کمی ہوئی ہوگی اس ویڈیو میں آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے، انشاءاللہ میں سدھار کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔